علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور والد فرمانے لگے اے عباس تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ پہلے اپنی پیاس بجھائے، تو نے وعدہ کیا ہے پہلے علی اصغر کی پیاس بجھائے گا۔ جب تک علی اصغر کی پیاس نہیں بجھا سکتا، اپنی پیاس بجھانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، آپ نے پانی کا چلو پھینک دیا، گھوڑے کو نہر فرات سے نکالا۔ وہ ازلی شکی بدبخت رندے محاصرہ کیے کھڑے تھے، آپ آگے بڑھے، آپ نے ان کی صفوں کو چیرا اور لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے ان کے سروں کو کاٹ کر علی مرتضیٰ کے فرزند بڑھ رہے تھے، شیر خدا کے فرزند آگے آ رہے تھے، یہاں تک کہ قطاروں کی قطاریں کاٹ کے رکھ دی، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ گئے، لیکن وہ آپ تنہا تھے، وہ ہزاروں تھے، لہٰذا وہ گھیرا تنگ کیا انہوں نے اور گھیرا تنگ کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عباس علمدار آپ نے ان کے محاصرے کو توڑا، انہوں نے پھر کیا، آپ نے پھر توڑا، آپ ان کی صفوں کو درم برم کرتے ہوئے لاشوں کی انبار لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ظالموں نے آپ کو گھیرا لے کے جیسے ہی تلواریں جو ماری تو حضرت عباس علمدار کا پایا کٹا کر دیا، آپ نے ہمت نہیں آلی، مشکیرے کو دائیں کندھے پہ چڑھا دیا اور مقابلہ کر رہے تھے۔ پیچھے والوں نے آگے بڑھ کے جو حملہ کیا تو آپ کا دایاں کندھا بھی ظالموں نے کاٹ دیا، لیکن جیسے ہی مشکیرہ پانی کا گرنے لگا، شیر خدا کی فرزند کی ہمت کا عالم کو دیکھو، آپ نے مشکیرے کو گرنے نہ دیا، اس کی تنابوں کو منہ میں دبا دیا۔ اب تو کوئی ہاتھ بھی نہیں جس سے تلوار پکڑ کے مقابلہ کیا جائے اور اپنا بچاؤ اور دفاع کیا جائے۔ ظالموں نے نشانہ دے کے تیر جو مارے تو وہ تیر آ کے مشکیرے میں پیوست ہوئے، یہاں تک کہ مشکیرہ پھٹ گیا، اس کا پانی زمین پہ بہہ گیا، آپ نے اس کی تنابوں کو ڈھیلا چھوڑا اور نیزہ مارا، ایک ظالم نے سینہ حضرت عباس علمدار سے پار ہوا، آپ گھوڑے سے گرنے لگے اور پکارے اے علی اصغر، کاش تیرا چاچا تیری پیاس بجھانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن علی اصغر مجھے معاف کر دینا، آگے ذرا اپنے چاچا کا حال تو دیکھو، تیرے چاچا کا کیا حال ہے۔ جیسے ہی آپ گھوڑے سے گرے، حضرت امام علی مقام نے دیکھا، دوڑ کے پہنچے، پکارے، ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، آپ پکارے یوں کا سری ظہری عالم، اب ہوں غریب الوطنی کے عالم میں حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس غریب الوطنی کے عالم میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، ابھی تو تم سے بڑی باتیں کرنی تھی۔ اور بھائیوں کو بھائیوں کے اوپر ناز ہوتا ہے اور بھائی بھائیوں کے درد کو سمجھتے ہیں اور اس کے مشکل وقت میں اس کا سہارا بنتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے وہ بھائی بھائیاں دے درد بڑھا دے، وہ بھائی بھائیاں دیا باوا، وہ باپ سرے تاج محمد دے ماما ٹھنڈیاں چھاوا، وہ خون میں نہائی ہوئی لاش، بے سر لاش کو آپ ہی جوڑ کے خیموں میں آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کون کھڑا تھا؟ 18 سال کا نوجوان جو سر سے لے کے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھا، جو تصویر مصطفیٰ تھی ہو بہو نبی کریم علیہ السلام کی شبیہ تھی، امام علی مقام کا یہ 18 سال کا نوجوان تھا اور ان کا نام تھا علی اکبر، ان کا لقب تھا، یہاں تک کہ حضرت امام علی اکبر اجازت طلب کر رہے تھے، ابا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائے، مجھے بھی رخصت کرے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ فرمانے لگے بیٹا علی اکبر تمہیں کیسے اجازت دوں، بیٹا تمہیں اجازت دیتا ہوں تو گھر سے تصویر مصطفیٰ جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نقشہ گھر سے جاتا ہے، لیکن حضرت امام علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان میں بھی کسی کے پیچھے نہیں رہوں گا، ابا 3 دن کی پیاس نے بہت ہی ستایا ہے، اب تو بس ایک ہی تمنا آرزو ہے کہ جنت میں پہنچوں اور آب کوثر کے جام پیوں، لیکن حضرت امام علی مقام فرماتے تھے بیٹا علی اکبر تمہیں دیکھتے ہیں تو نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی صورت یاد آ جاتی ہے، لیکن علی اکبر کہہ رہے تھے ابا
نمائندگی ہو رہی تھی کہ حضرت امام علی اکبر جب مکالمہ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے ابا میری ایک تمنا و آرزو ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا میں نے مدینہ پاک سے چلتے ہوئے اپنی بہن فاطمہ الصغریٰ سے وعدہ کیا تھا کہ علی اکبر مہینے کے بعد آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، لیکن ابا جان نہ تو میں نے صغریٰ کا چہرہ دیکھا ہے اور نہ ہی مدینہ منورہ جانا نصیب ہوا، لیکن ایک تمنا ہے، آپ بھی شہنشاہ ولایت کے لفتے جگر ہیں، علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں، باب دارالحکمت باب علم کے لفتے جگر ہیں اور اس باپ کے بیٹے ہیں تو جو کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے جس کا یہ ارشاد ہوتا تھا سنونی انترک السماوات والارض، مجھ سے پوچھو زمین و آسمان کے بارے میں تمہیں خبریں دوں گا۔ جبریل لباس مچھلی میں سامنے آ جاتے تھے اور پوچھتے تھے علی یہ بتائیں جبریل اس وقت کہاں ہے؟ فرائیت مشارقہا و مغاربہا و جنوبا و شمالا، جب علی مرتضیٰ دیکھتے مشرق و مغرب جنوب و شمال کی طرف تو کہتے میرے سامنے جو ہے یہی جبریل ہے، آپ اس باپ کے بیٹے ہیں، ولایت آپ کے گھر سے ہے اور قیامت تک حدیثوں میں آتا ہے ولایت جو چلی ہے یہ علی مرتضیٰ سے چلی ہے اور امام حسن تک پہنچی ہے، امام حسن سے امام حسین تک ہے اور ان سے حضرت زین العابدین سے ہے، ان سے حضرت امام محمد ہے، امام باقر ہے، امام کاظم ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام علی رضا ہے اور 12ویں امام حضرت امام مہدی آئیں گے، جب تک یہ ولایت حضرت عبدالقادر جیلانی کے پاس ہے اور جب امام مہدی آئیں گے تو یہ ولایت جو ہے حضرت امام مہدی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو ابا آپ بھی اس ولی کے اولاد ہیں، اگر آپ چاہیں تو آخری بار میری تمنا آرزو ہے بہن صغریٰ کا دیدار کر لو۔ آپ نے فرمایا بیٹا آؤ قریب آؤ، جیسے علی اکبر قریب آئے تو حضرت امام علی مقام نے ایسے اپنے پنجے کو اٹھایا اور فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو بیٹا، جب دیکھا تو سارے پردے اور حجابات اٹھ چکے تھے، مدینہ نظروں کے سامنے تھا، حضرت فاطمہ الصغریٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ پھر حضرت امام علی مقام کے لیے شہزادے میدان کربلا کی طرف بڑھے، یہ کون جا رہا تھا؟ یہ علی اکبر جا رہا تھا۔ امام علی مقام سے پوچھو جن کی 18 سال کی کمائی جا رہی تھی، یہ چمن زہرا کے باغ کی کلی جا رہی تھی، کلی حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے، آپ فرمانے لگے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت فی اولاد نبی، علی میرا نام ہے، حسین کا میں لختے جگر ہوں، آؤ نبی کے گھر اجاڑنے والوں، چمن زہرا کی باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے زمین کربلا کے اوپر چڑھانے والوں، نبی کی اولاد کو قتل کرنے والوں، آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ جب علی اکبر فرما رہے تھے تو کسی بزدل کو ہمت اور طاقت نہ ہوئی کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرے۔ عمر بن سعد کہنے لگا اور بزدل و خبیثوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک نوجوان ہے اور تم اس سے ڈر گئے ہو، آگے بڑھو اور اس نوجوان کا مقابلہ کرو اور میں وعدہ کرتا ہوں جو اس نوجوان کو قتل کرے گا اسے میں موصل کی حکومت دوں گا۔ ہے کوئی موصل کے تخت کو حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے حکومت کرنے والا؟ جب اس خبیث نے یہ کہا تو طارق بن شیس کے دل میں اب اس نے چٹکیاں لی کہ قسمت آزمائی کرتے تو شاید مجھے موصل کی حکومت مل جائے۔ تو یہ دنیا اور دنیا کے لالچ کے لیے لوگ کوئی دریغ نہیں کرتے قتل و غارت گری سے بھی، اور جن کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی ہو اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عجیبت الدنیا والطالب کلاب، دنیا مردار ہے چاہنے والے کتے ہیں۔ فرمایا دنیا اسی کی کام آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اس کی دنیا پھر دنیا نہیں رہتی بلکہ دین بن جاتا اور روحانیت بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ طارق بن شیس آگے بڑھا اور حضرت علی اکبر کا نشانہ لے کے اس نے گھوڑے کو دوڑا دیا، آپ مضبوط چٹان کی طرح ایک مقام
اکبر نے اس کا نشانہ لے کے گھوڑے کو دوڑا دیا اور اس کا سر جو ہے وہ جسم سے جدا کر دیا، اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا، اور اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا۔ علی اکبر کی تلوار بھی بلند ہوئی اور اس کی تلوار بھی بلند ہوئی تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اس بدبخت کی لاش بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا۔ تین بہادروں کو قتل کرنے کے بعد علی اکبر اب خیموں پر رخ کرتے ہیں، خیموں کی طرف آتے ہیں۔ امام علی مقام نے دیکھا میرا علی اکبر آ رہا ہے، اب آگے بڑے، بیٹا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، لیکن ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مجھے مل جائے تو میں ان کا ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑوں، ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ لیکن امام فرما رہے تھے بیٹا اب صبر کرو، اب تو جنت میں پہنچ کے آبے کوثر کے جام ملیں گے، لہٰذا آئے ہو تو قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، امام علی مقام فرمانے لگے بیٹا علی اکبر اپنا منہ کھول دو۔ جب منہ کھولا تو امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان بیٹے کے منہ میں ڈال دی، اور امام فرما رہے تھے بیٹا علی اکبر لو اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تجھے آبے کوثر کے مزے آ جائیں۔ پھر حقیقت علی اکبر کو تسکین ہوئی اور پھر میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے آپ نے مقابلہ کیا 120 کوفیوں کو واصل پر جہنم کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے 80 کوفیوں کو واصل پر جہنم کیا، زخموں سے چور چور ہوئے، یہاں تک کہ گھوڑے سے گرنے لگے اور پکارے ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، اے ابا سنبھالو تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، تمہارا علی اکبر جا رہا ہے۔ جب آپ گئے تو ظالموں نے سر انور کو جسم سے ملا کر دیا تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سر کاٹ کے لے جا چکے تھے، جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لائے اور حسین سے پوچھو اس کا صبر اور حوصلہ، کلیجہ بہر کو آتا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش ہے اور اٹھا کے لا رہے ہیں، جا کے خیموں کے پاس رکھا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی ان پہ دینوں نے تو نبی کریم کے نقشے کو بھی ختم کر ڈالا۔ علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا، اور سیدہ زینب کہہ رہی تھی ان ظالموں کو زمین کربلا پہ تصویر مصطفیٰ نہیں بھائی، اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا، نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر دیا۔ اور آپ کی ماں آگے بڑھی اور کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اور اماں کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، اور آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سر میں صحیح قد کو دیکھ لو، ایک بار شبیہ ہے محمد کو دیکھ لو۔ آپ جوان بیٹے کی لاش کو خیموں کے پاس رکھ دیتے ہیں اور دامن جھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، مولا کوئی قربانی پیش کرتا ہے، کوئی کسی کی قربانی پیش کرتا ہے، تیرا بندہ حسین اپنے 18 سال کے نوجوان علی اکبر کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ جب خیموں میں آتے ہیں تو حضرت علی اصغر کے حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی، اور کہہ رہی تھی آپ کی ماں کہ اے حسین علی اصغر کو لے جاؤ، شاید انہیں بچہ پتہ نہ ہو، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور یہ تو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ گو ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن اگر شاید مانو تو وہ کہتی ہے تو میں لے جاتا ہوں۔ آپ 6 ماہ کے شیر خوار کو لے کے گئے اور فرمانے لگے دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہوگی، یہ میرا 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر ہے، اور اسے ظالمو اسے تو پانی دے دو، اگر میرے ہاتھ میں نہیں دیتا تو چند قطرے اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو، یہ پانی پی کے اس کا
काबिल नहीं हो जाएगा कि तलवार पकड़ के तुम्हारा मुकाबला करे। जब इमाम ये फरमा रहे थे तो एक बदबख्त अज़दी शक्की हिरमला बिन काहिल असदी, उसने कमान पे तीर चढ़ाया हुआ था। अली अस्कर का निशाना लिया और बेदीन ने तीर को छोड़ा। इमाम अली मकाम के शहजादे के हलक में आके वो तीर पैवस्त हो गया। इमाम अली मकाम की गोद में उस नन्ही सी जान ने उछाला सा लिया और उसकी रूह भी कब्ज़े अंसरी से बर्बाद कर गई। आपने तीर को निकाला और फरमा रहे थे, ओ जालिमो, तुमने तो अपने नबी का भी कोई लिहाज न किया। बदबख्तो, बच्चों के ऊपर तो काबू को भी तरसा जाता है और तुम्हारे दिल तो काबू से भी ज़्यादा सख्त और पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। आप अली अस्कर को उठा के लाए, फरमाया लो शहरबानो, अब ये अली अस्कर शिद्दत प्यास से रोएगा नहीं, अब हाथ पाँव नहीं मारेगा, अब आहो बुका नहीं करेगा, अब शिद्दत प्यास से इसके ऊपर बेचैनी और इस्तिराबी कैफियत तारी नहीं होगी। और मैं देख रहा हूँ जन्नत में पहुँच के दादी की गोद में बैठा अपने कौशल के जाम पी रहा है। लिहाजा आपने अली अस्कर की लाश को अली अकबर के पास ला के रख दिया। ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। कहीं हजरत इमाम कासिम पढ़े थे, कहीं औला मोहम्मद पढ़े थे, कहीं अब्बास रमदार पढ़े थे, कहीं अली अकबर पढ़े थे और कहीं वो मासूम कली भी पढ़ी थी जो अभी खिलने न पाई थी। अब आपके सामने कौन खड़ा था? 22 साल का नौजवान हजरत बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कह रहे थे, अब्बा मुझे भी इजाज़त अता फरमाए। ये 22 साल का नौजवान जो शिद्दत बुखार से जिस्म झुलस रहा है, ज़मीन से उठता है तो उठा नहीं जाता, लिहाजा उठते हैं और गिर पड़ते हैं। इमाम अली मकाम से कर रहे हैं, अब्बा मुझे भी इजाज़त अता फरमाए। इमाम पाक फरमाने लगे, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें इजाज़त देता हूँ तो बताओ हुसैन की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? बेटा तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुमसे हुसैन की नस्ल का सिलसिला चलेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें दराज दिल खैर अता फरमाए। बेटा मुसीबतों और तकलीफ़ों के बाद जब मदीना तुल मुनव्वरा जाना नसीब हो जाए तो नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे हुसैन का आखिरी सलाम पेश कर देना। ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया और खिलाफत बातनी अता फरमाई। आपने अपने शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नेमत बातनी से सरफराज किया और फिर आपने एक नज़र उन पर्दादार ख़वातीन के ऊपर डाली और एक को वसीयत कर रहे थे कि याद रखो कि कोई ऐसा काम न करना कि जिससे अल्लाह और उसका प्यारा रसूल नाराज़ हो, और मेरी शहादत के बाद मुंह पे तमाचे न मारना, रोना और चिल्लाना नहीं, आहो बका नहीं करना, क्योंकि मैंने नाना मुस्तफ़ा से सुना है जिसने तकलीफ के वक्त अपने मुंह पे तमाचे मारे, आहो बका की है और कोई जहालत के कलमे कहे हैं, तो नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है वो मेरी उम्मत से नहीं है। लिहाजा आपने एक को नसीहत की। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इमामा सरकारे दो आलम की दस्तारे नबूवत आपने सर पे बांधी, अपने भाई हस्ते मुज्तबा का पटका कमर पे बांधा, अपने बाप बनी मुर्तज़ा की तलवार जुल्फ़कार हाथ में ली और एक को वसीयत कर रहे थे। फरमाया लो शहरबानो मेरा आखिरी सलाम ले लो। हज़रत रुबाब भाई इमाम अली मकाम के कंधे के ऊपर सर रख के हिचकियाँ भर भर के रोई और कह रही थी, ऐ मेरे सरताज हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो, हमें किन ज़ालिमों के हवाले करके जा रहे हो, ये अज़ली शकी बदबख्त रिश्ते हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, हमारी इज्जत का क्या बनेगा। फरमा रहे थे अल्लाह तुम्हारी इज्जत व असमत का मुहाफिज है, तुम नबी की अहले बैत हो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत व नामूस की हिफाजत करेगा। कि अल्लाह को सौंपा तुझे ऐ ज़ैनब कुलसो, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मज़लूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा उनको, है सब
جس وقت مجھے ذبح کرے وہ لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، او لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ حضرت سیدہ زینب نے لکھا کہ میری ماں جائے، اب تمہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں، تم نے سب کو سوار کرایا ہے، تو آپ نے چادر سر پہ ڈالی اور نکلی اور فرما رہی تھی اے میری ماں جائے، تمہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب تمہیں تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے۔ فرمایا جدو معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق لے آیا، او جدو خیبر والحیدر چلیا تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج نہیں کوئی واگا او پکڑن والا تے جدو وار حسین لایا، او خیمے چو نکلی او بی بی زینب تے اس برقع منہ دے پایا، او پکڑ لگام گھوڑے دیا کے دل چڑمڑی دیا جایا، چڑھو چڑھو گھوڑے کے اوپر سوار ہو، تمہیں تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے۔ الغرض آپ نے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے، حضرت سیدہ سکینہ آئی ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، آپ نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگایا اور امام فرما رہے تھے زین العابدین میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، بیٹا اس کو رونے نہ دینا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے، لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی اور آپ نے بھی عزم صمیم کر لیا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اب خود بھی قربان ہونے جا رہے تھے اور نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے قرآن کی تلاوت کے لیے جا رہے تھے، لہٰذا آپ یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا دیکھو میں کون ہوں، اور لوگوں میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں رات میں دوشے پہ انبر ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانیہما فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ کے حبیب میرے لبوں اور رخساروں کو چوما کرتے تھے اور سر کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن و حسین دنیا و آخرت میں میرے پھول بھی ہے، میری خوشبو بھی ہے۔ اور جب ماں کی گود فاطمہ الزہرا کی گود میں ہوتا تھا اور رو پڑتا تھا، رات کی گھڑیوں میں اللہ کے حبیب اپنے آستانہ نبوت سے خود نکل کے بیٹی کے گھر جاتے تھے اور فرماتے تھے حسین کیوں رو رہا ہے؟ ابا جان شدت بھوک کی وجہ سے ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے اذیت اور تکلیف۔ جب مشفق اور مہربان ماں کی گود میں رونا میرا اللہ کے حبیب کو گوارا نہیں تھا، اب جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے، میں نے تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، میں نے کوئی تمہارا بگاڑا نہیں، ایک مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو خام خواہ جہنمی بنانا ہے، میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور قرآن تم خود پڑھتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر
کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا میرے قتل سے باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے تلواریں میان سے نکالی اور تیر کمانوں پہ چڑھا لیے اور نیزے سیدھے کر لیے، شور و غل کر دیا، کیونکہ بدبختی ان پہ غالب آ چکی تھی، شقاوت ان پہ غالب آ چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اور دنیا کے عوض کے لالچ کی پٹیاں ان کی آنکھوں پہ بندھی جا چکی تھی. شور و غل کر دیا، ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، یا یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے آپ نے حملہ کیا، آپ نے ذوالفقار تلوار ہاتھ میں پکڑی، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے، لیکن آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی اور ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے. یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں دکھائے تھے، احد میں دکھائے تھے. بدر میں علی مرتضیٰ کی ہاتھوں پہ چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آتی تھی، لا فتح الا علی لا صیب الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کربلا پہ لاشوں کے کھیت بو دیے گئے ہوں، ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے. اللہ اللہ، جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے گرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا. عمر بن سعد کہنے لگا چاروں طرف سے گھیرا کر کے تیروں کی بارش کر دی جائے. اب تیر آنے لگے، چاروں طرف سے تیر آ گئے. آپ ایک مقام پہ کھڑے ہوئے، زخموں سے چور چور ہے اور تیر آ کے آپ کے جسم نازنین میں پیوست ہوتے ہیں اور آپ کے پھول جیسے جسم کو زخمی کر دیا گیا. نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا. ایک بدبخت نے تیر جو مارا امام علی مقام کی پیشانی پہ لگا. یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی. اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام اسی پیشانی کے بوسے لیے کرتے تھے. آپ نے فرمایا اور ظالموں، تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا. اور آپ فرما رہے تھے اللہم انی اشہدک علی ھذا القوم، مولا قوم جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے اوپر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. آپ نے تیر نکالا اور چہرے پہ ہاتھ جو پھیرا تو اب اور ہی منظر تھا. حجابات اور پردے اٹھ چکے تھے، سامنے نبی کریم بوتل لیے کھڑے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، فرماتے میں نے بھی وہ بوتل دیکھی ہے شیشے کی جس میں شہیدوں کا خون تھا، اور نبی پاک فرما رہے تھے میں ابھی ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. نبی پاک بوتل لیے کھڑے تھے، خون کے قطرے جو گر رہے تھے آپ سرکار دو عالم بوتل میں ڈال رہے تھے. جیسے ہی ظالم نے نیزہ مارا آپ گھوڑے سے گرنے لگے، اللہ کا عرش ہلنے لگا. لیے مرتضیٰ کی آ نکلی خاتون جنت کی لولو لڑنے لگی. یہ کون گرا تھا؟ یہ وہ گرا جس کو سرکار دو عالم اپنے قدم پہ سوار کراتے تھے. شمر لائی خولہ بن یزید، سنان بن انس آگے بڑھے اور آپ زمین کربلا پہ شمر امام پاک کی بس آخری باتیں کر رہا ہوں. وقت بھی ہو گیا، چند باتیں آخری کلمے شہادت کو مکمل کر دو کہ آپ نے جب اس کے سینے پہ کوڑ کا داغ دیکھا، فرمایا شمر جمعہ کا ٹائم ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں اور میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ کے حضور جدا ہوا. جب آپ نے اس کے سینے پہ کوڑ کا داغ دیکھا تو امام صاحب فرمانے لگے سچ کہا تھا نانا جان نے، میرے نانا کا فرمان سچا ہے. ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ بدبخت ہی ہے. آپ نے آخری وقت گھر والوں سے ملنے کی خواہش نہیں کی، پانی کی خواہش نہیں کی، بس یہی تمنا آرزو تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے. آپ نے سجدہ کیا، تمہارے سبحان ربی اللہ. یا اللہ اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نانا کی امت کو رس دے. ظالم نے سر انور کو جسم سے جدا کیا. سر بقب قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ